نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سال کی ابتدا یعنی ماہ محرم میں شادی یا منگنی کرنے میں کوئی حرج ہے یا نہیں، یہ ایک سوال ہے جس کا تمام حضرات کے سامنے میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ اسلامی سال کی ابتدا یعنی ماہ محرم میں منگنی کرنا یا شادی کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کی ابتدا یا جس چیز کے بارے میں کوئی مخصوص حکم نہ ہو وہ اپنی اصل پر ہوتا ہے اور اس کی اصل مباح ہے۔ جب تک اس کے بارے میں کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی اس وقت تک یہ حرام نہیں ہوگی۔ جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کسی چیز کے بارے میں کہ وہ اپنی اصل میں وہ ٹھیک تھی لیکن ہمیں اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں مل رہی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز حرام نہیں ہے اور اس کے بارے میں بھی ہمیں کوئی دلیل ملتی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ائمہ اور اصحابہ کرام اور قرآن و سنت اور ائمہ یا جتنے بھی ہمارے بزرگ حضرات گزرے ہیں ان میں سے کسی ایک سے بھی اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ملتی کہ محرم میں شادی کرنا یا منگنی کرنا یا بیاہ کرنا یا کوئی خوشی کا کام کرنا وہ ممنوع ہو، ایسی کوئی بات اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ بعض روایات میں یہ آتا ہے یا تاریخ کے اوراق میں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محرم کے مہینے میں ہوئی۔ اس کی یہ ہے کہ سن 2 ہجری میں آپ کا نکاح ہوا اور وہ ابتدائی اسلام میں ہوا، پھر اگلے سال ابتدائی سال میں ہوا، پھر اس کے بعد اگلے سال ابتدائی سال میں ہی ان کی رخصتی کی گئی اور وہ رخصتی محرم میں ہی بنتی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوگ میں ہم شادی وغیرہ نہیں کر سکتے۔ پھر اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر ہم یہ چیز تصور کر لیں کہ سوگ کے دنوں میں شادی یا خوشی کے کام نہیں ہو سکتے تو پھر اسلامی تاریخ میں دیکھا جائے گا کہ جتنے صحابہ کرام کی وفات ہوئی یا انبیاء کرام کی وفات ہوئی یا اہل بیت کی وفات ہوئی یا ان کی شہادت ہوئی تو وہ کوئی نہ کوئی دن ایسا بنتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ پھر پورا سال ہی ہم سوگ کے اندر گزار دیں گے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور تاریخ میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اس کی ابتدا شاہ صفوی نے کی تھی اس کام کے کرنے کی، اور اس نے ایک دہشت گردی کے ساتھ ساتھ ایک یہ معاملہ بھی کیا کہ مجالس اس نے منعقد کرنا شروع کی تاکہ ان مجالس کے اندر یہ حسینیت کو بیان کیا جائے زیادہ، اور اس کے اندر انہوں نے یہ بات رکھی کہ منگنی اور بیاہ وغیرہ کو حرام قرار دیا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اصل جو ہے وہ اسلام کے اندر وہ مباح ہے، یہ حرام کام نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔